اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ سب سے پہلے آپ تمام ماں باپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی خیریت سے ہوں گے اور ایک بھرپور خوشگوار زندگی گزارے ہوں گے۔ کسی جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے، اپنے زندگی گزار رہے تھے، تو وہاں پہ لومڑی اور شیر کے درمیان ایک دن تکرار ہو گئی۔ شیر نے لومڑی کی اچھی خاصی بےعزتی کر دی۔ ابھی لومڑی نے یہ سوچا کہ میں ایک چالاک جانور ہوں، میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس سے بدلہ ضرور لوں گی۔ چند دن گزرنے کے بعد لومڑی نے ایک بیوٹی پارلر بنانے کا پروگرام بنایا۔ اس میں سامان خریدا، جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھول لیا، شیر کے پاس آئی، اپنی پچھلی غلطیوں کی اس سے معذرت کی، ادب سے سلام کیا اور گزارش کی کہ حضور والا، میں نے جانوروں کی سہولت کے لیے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا ہے، میری خواہش ہے کہ اس کے افتتاح آپ کریں۔ ابھی شیر نے کہا کہ میرا کیا تعلق ہے بیوٹی پارلر سے۔ بہرحال لومڑی نے کسی طریقے سے شیر کو منا لیا، پروگرام ترتیب دیا گیا، محفل سجائی گئی، سٹیج بنایا گیا، بندر نے اچھل کر کمپیرنگ کی، شرارت سے انجام دیے، شیر نے افتتاح کیا، لوگوں نے دوسرے جانوروں نے تالیاں بجائیں، لومڑی نے لہنگا غرارہ پہن کر ایک خوبصورت انداز میں مختلف گانوں پر ٹیبلو پیش کیا۔ افتتاح کرنے کے بعد جانوروں کی خاطر مدارت کی گئی اور تمام جانور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ابھی روٹین یہ تھی کہ جانور آتے، اپنا میک اپ کراتے، چلے جاتے۔ ایک دن لومڑی آئی، شیر کے پاس آئی اور کہتے حضور والا، جنگل کے جانور آپ سے خوف کھاتے ہیں، انہیں ہر وقت آپ سے ڈر لگتا ہے۔ کہتا میں تو انہیں کچھ نہیں کہتا، میں تو بس اپنی خوراک کا نارمل انتظام کرتا ہوں، بس اس کے علاوہ تو میں کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ لومڑی نے کہا حضور والا، بس جانور آپ سے خوف کھاتے ہیں۔ کیوں خوف کھاتے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی۔ انہوں نے کہا حضور والا، آپ کے جو سامنے کے 2 دانت ہیں اور آپ کے جو پنجوں کے ناخن ہیں، جانور ان سے ڈرتے ہیں، تو ویسے بھی یہ بڑے بڑے بڑھ گئے ہیں، عجیب بے ترتیبے سے ہو گئے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میں ان کو خوبصورتی سے تراش دوں تاکہ یہ بھی خوبصورت نظر آئیں اور جانور بھی آپ سے خوف نہ کھائیں۔ شیر پہلے تو نہیں مان رہا تھا، خیر لومڑی نے کوشش کر کے کسی طریقے سے شیر کو راضی کر لیا۔ شیر گیا، بیوٹی پارلر پہ گیا، لومڑی نے بڑے احتیاط سے، ترتیب سے اس کو سامنے والے دونوں دانت بھی نکال دیے اور اس کے بعد اس کے ناخن بھی کاٹ دیے سامنے والے پنجوں کے۔ ابھی شیر کے تو نہ ناخن تھے اور نہ ہی دانت تھے۔ دوسرے دن شیر بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے ایک رن کا گزر ہوا، شیر نے جمپ لگایا، اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، بھاگ کے جب اس نے پکڑنے کی کوشش کی، بالکل نزدیک جا کے جو اس نے جمپ لگایا تو اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کے پنجے تھے، ان کے ناخن ہی نہیں تھے، ہرن اس کے پنجوں میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر کسی طریقے سے اس نے قابو کر لیا۔ جب اس نے اس کی گردن میں دانت گاڑنے کی کوشش کی تو سامنے کے تو 2 دانت ہی نہیں تھے۔ شیر نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خیر تھکا ہارا اپنے غار میں آ گیا، بیٹھا ہوا تھا تو لومڑی آئی، اس نے نہ جھک کے ادب سے سلام کیا، نہ کوئی اور خوشامد کی۔ شیر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی تمہارے کہنے پہ میں نے دونوں دانت بھی نکلوا دیے ہیں اور اس کے بعد پنجوں کے ناخن بھی تم نے کاٹ دیے ہیں، تو میرا حکم ہے کہ تم میرے لیے خوراک کا بندوبست کرو۔
تو لومڑی آگے سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتی، میں تمہاری کو ملازمت نہیں ہوں، ہاں یہ ہے کہ میں تمہارے لیے بہت کروں تو تمہارے لیے میں گھاس لا سکتی ہوں۔ شیر نے کہا میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میں کیوں گھاس کھاؤں گا، میں تو گھاس نہیں کھاتا، میرے لیے گوشت لو، کسی جانور کا بھی ہو۔ لومڑی نے کہا نہیں لا سکتا، اگر کھانا ہے تو گھاس کھاؤ ورنہ میں گوشت نہیں لاؤں گی۔ شیر نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن تھکا آ رہا تھا، سارا دن ہرن نے اس کو کافی بگایا تھا۔ لومڑی نے چھلانگ لگائی، وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، تیسرے دن لومڑی پھر آئی۔ شیر اسی طریقے سے پڑا ہوا تھا کیونکہ اس کو تو خوراک ہی نہیں ملی تھی 2 دن سے، نہ کوئی جانور ہاتھ آیا تھا، تو لومڑی کا جو مشورہ تھا وہ بھی اس نے نہیں مانا تھا۔ لومڑی جب آئی تو شیر اسے کہتا ہے کہ بات سنو، اگر تم گوشت نہیں لا سکتی، کسی جانور کا نہیں لا سکتی، تو ایسا کرو مجھے گھاس ہی لا دو۔ لومڑی کہتی ہے نہیں، ابھی تمہاری گھاس کی اوقات بھی نہیں ہے، ابھی جب تک تم منہ سے میوں کی آواز نہیں نکالو گے، میوں میوں کی، میں تمہیں گھاس نہیں لا دوں گی۔ شیر پہلے تو انکار کرتا رہا، خیر لومڑی چلاک جانور تھا، اس نے اس کو راضی کر لیا۔ شیر نے منہ سے میوں میوں کی آوازیں نکالنا شروع کر دی اور لومڑی ہنستی رہی اور اس کا مذاق اڑاتی رہی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری کیا حالت ہے، ہم بینگ اے مسلم کہاں چلے گئے ہیں، ہم کس دلدل میں پھنس گئے ہیں، یہ ہمارے یہود و نصارہ جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں کن کاموں میں لگا دیا ہے، ہم ناچ گانے ڈانس فلم ان سب چیزوں میں پڑ گئے ہیں، عجیب کھیل تماشوں میں پھنس گئے ہیں، ہم اس پہ آ گئے ہیں، واٹس ایپ کے فیس بک پہ ان کاموں میں پھنس گئے ہیں، ہم فیملیز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمارا رابطہ یورپ میں تو کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن یہاں بعض بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان کن چکروں میں پھنس گئے ہیں، مسجدیں آباد نہیں ہیں ہماری، گھر آباد ہوتے جائے، عجیب سی صورتحال ہے ہماری۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کر دے گی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔